بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام صدف شیخ ہے اور میں ریحان اسکول کی ایک ٹیچر ٹریننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج ہمارا اس انٹرویو میں ہمارے ساتھ ایک نہایتی اہم اور جدید موضوع پر بات کریں گی۔ تعلیم پر مصنوعی ذہانت کے اثرات پر گفتگو ہوگی۔ ہم جانتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اے آئی کی کس طرح تدریس سیکھنے کے طریقے، استاد اور طلباء کی کارکردگی اور مستقبل میں تعلیم کے نظام کیسے متاثر ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ چلیں پوچھتے ہیں ہمارے خصوصی مہمان سے، جس کا نام ہے مس غزالہ۔ السلام علیکم مس غزالہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ صدف مجھے بلانے کے لیے اپنے انٹرویو میں۔ کیسی ہے مس غزالہ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مس غزالہ، آپ ہمارے ناظرین کو اپنا انٹرو دیجیے گا۔ جی، میرا نام غزالہ ذوالفقار اے آئی والی ہے اور میرا تعلق ضلع بہاولپور سے ہے۔ میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں اور 2015 سے ایک سرکاری اسکول میں ڈیوٹی کر رہی ہوں، تدریسی فرائض انجام دے رہی ہوں اور زیادہ تر میں پرائمری کلاسز کو پڑھاتی ہوں۔ اوکے مس غزالہ، آپ ایک ٹیچر ہیں۔ مس غزالہ، آپ پہلے مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو ریحان اسکول کا کیسے پتہ چلا؟ جی، ریحان اسکول کا مجھے سوشل میڈیا کے تھرو ہی پتہ چلا تھا۔ فیس بک پہ میں نے سر ریحان کو فالو کیا ہوا تھا۔ تقریباً 2 سال سے میں ان کی پوسٹ پڑھ رہی تھی، ان کے ویڈیوز دیکھ رہی تھی، اور ابھی اس سال لاسٹ ایئر میں اس کو نہیں کر سکی تھی۔ اس سال پھر سمر ویکیشن سٹارٹ ہوئی اور مجھے ان کے ٹیچرز ٹریننگ بوٹ کیمپ کا پتہ چلا، تو میں نے اس میں انرول کر لیا۔ یہ ٹوٹلی میرا اپنا ڈیسیجن تھا، کیونکہ میں سر ریحان کی فین فالوئنگ میں سے ہوں۔ کہ اچھا، آپ ٹیچر ٹریننگ کا سنا تھا، تو آپ ٹیچر ٹریننگ میں آپ کو علم تھا کہ یہ ہمیں اے آئی سکھائیں گے یا آپ کو اے آئی جی سکھائیں گے؟ ہاں بالکل، جی ہاں بالکل، اس کا نام ہی اے آئی ٹیچرز ٹریننگ تھا، تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں ہمیں اے آئی سے متعلق معلومات دی جائیں گی اور ہمیں سکھایا جائے گا کہ اے آئی کو کس طرح سے بہتر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مجھے مس غزالہ بتائیں، آپ نے ابھی تک کیا کیا سیکھا ہے؟ اے آئی کے ٹولس کتنے سیکھے ہیں یا کون کون سے ابھی تک آپ کو آ گئے؟ اے آئی کے ٹولز ابھی تک ہم نے جو سیکھے ہیں ان میں چیٹ جی پی ٹی ہے، کلاؤڈ اے آئی ہے، سنو اے آئی ہے جس سے ہم سانگس کریٹ کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوڈنگ کے لیے کلاؤڈ اے آئی کو یوز کر رہے ہیں۔ یہی ٹولز ہیں جن کو ابھی ہم نے ایکسپلور کیا ہے، لیکن ان کا استعمال جتنا وسیع طور پر مجھے ابھی پتہ چلا ہے، اس سے پہلے نہیں پتہ تھا۔ ہم چیٹ جی پی ٹی کو استعمال تو کر رہے تھے لیکن بہت محدود طریقے سے استعمال کر رہے تھے، لیکن اب اس ریحان اے آئی ٹیچرز ٹریننگ کورس میں آ کر مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو کس کس طرح سے کس انداز میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب تک آپ نے کتنے ٹول سیکھے ہیں اور کون سا ٹول ہے جو آپ کو جس میں آپ کو چیلنجز آئے سامنے؟ ٹولز کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ کلاؤڈ اے آئی، چیٹ جی پی ٹی اور سنو اے آئی یہ یوز کیے ہیں، اور ایز سچ چیلنج اتنا کسی میں نہیں آیا، لیکن کوڈنگ کے لیے جو ٹاسک ہمیں ملے ہیں جو کلاؤڈ اے آئی والے ہیں ان میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کو ہم پھر چیٹ جی پی ٹی یا اپنے فیسیلیٹیٹرز کے تھرو فیس کرتے ہیں، اس کو ریزالو کر لیتے ہیں، تو ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، اور مجھے بتائیں ایسا کون سا ٹول ہے جو آپ کو سب سے انٹرسٹنگ لگا اور جس میں آپ نے سب سے زیادہ دلچسپی دکھائی ہے؟ سب سے زیادہ دلچسپی تو مجھے چیٹ جی پی ٹی میں دکھانی پڑ رہی ہے کیونکہ زیادہ ٹاسک اس کے تھرو کروانے ہوتے ہیں، لیکن جو مجھے سب سے انٹرسٹنگ لگا وہ سنو اے آئی ہے۔ مجھے نہیں آئیڈیا تھا اس سے پہلے کہ اتنا بڑا میجک بھی ہو سکتا ہے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے ایک سانگ لکھوائیں اور سنو آئی کو وہ سانگ دیں، لیرکس دیں اس کی ریٹن فارم میں، اور وہ ہمیں اتنا امیزنگ قسم کا سانگ بنا کے دے دے گا، وہ بھی ایک نہیں، 2 3 4، ہم جتنے بنوانا چاہیے وہ ہمیں بنا کے دے گا، جسٹ اس کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے۔ بلکہ انیشیلی تو وہ ہمیں جو 2 سانگ بنا کے دیتا ہے اس کے لیے گائیڈ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں خود اتنے
اتنے امیزنگ سانگ بنا کے دیتا ہے. تو یہ جو سنو اے آئی کو یوز کرنے کا ایکسپیرینس تھا میرے لیے وہ بہت ایکسائٹنگ تھا. مطلب میں پہلا سانگ جو میں نے سنا میں اس کو سن کر یوں حیران تھی, اوف اتنا اچھا. تو میں اس کو ڈیفینیٹلی ضرور یوز کروں گی, کیونکہ میں اپنے اسکول میں بھی زیادہ تر ویڈیوز کی ایڈیٹنگ اور سوشل میڈیا کا جو کام ہے وہ میں کر رہی ہوتی, تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتا تھا مجھے ساؤنڈس ڈھونڈنے میں, سانگس ڈھونڈنے میں, کیونکہ ہم نے سانگس بھی وہ لگانے ہوتے تھے جن میں مطلب بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا تھا, یا صرف میوزک لگانا پڑتا تھا. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ صرف میوزک کی بجائے کچھ اچھا سانگ مل جائے مجھے, جو بہت مشکل ہوتا تھا. لیکن اب آلریڈی میرا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں چیٹ جی پی ٹی سے سانگ لکھواؤں گی اور سنو اے آئی سے جنریٹ کرواؤں گی, اور بہت جھٹ پٹ یہ میرا کام ہو جائے گا. اس لیے مجھے بہت آسانی ہوگی اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس کو یوز کرنے کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ کرے گا آپ کو آگے اتنا ہی کام میں آئے گا جتنی آپ نے امیدیں لگائی ہیں. بالکل, آمین. اچھا مس غزالہ, اگر آپ میں اتنا کچھ سیکھ چکی ہیں ابھی, تو آپ یہ بتائیں مصنوعی ذہانت جو ہے اے آئی ہم سیکھ رہے ہیں, یہ آپ اے آئی سے کیا مراد ہے؟ اے آئی سے مراد ہے آرٹیفیشیل, اے آئی جو ہے وہ شارٹ فارم ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب ہے مصنوعی ذہانت, یعنی کہ یہ کچھ ایسے ٹولز ہیں جن کو مصنوعی طریقے سے ذہین بنایا گیا ہے. یعنی کہ جتنا اس وقت دنیا میں انٹرنیٹ پر جو مواد موجود تھا, انسانی ذہانت کی بیس کے اوپر اس کو کمبائن کیا گیا اور ایسے ٹولز بنائے گئے کہ جو ہمارا کام منٹوں اور سیکنڈوں میں کر دیں. اور وہ غصے کے جذبات نہیں رکھتا یا اکتاہٹ کے جذبات نہیں رکھتا. یہ ایک اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ ہم جتنی بار اس سے چاہیں کریٹ کروا سکتے ہیں, جتنی بار چاہیں ہم اس سے بات کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پوائنٹس کلیئر نہیں ہو جاتے. تو یہ ایک بہت مزے کی اور انٹرسٹنگ چیز ہے جسے انسانوں نے کریٹ کیا ہے. بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ, یہ بلکہ ابھی تو کام میں آ ہی رہا ہے, اور انشاءاللہ آنے والا جو فیوچر ہوگا اس میں بھی ہمیں بہت کام میں آئے گا. ایسا ہی ہے. جی مس غزالہ, آپ کے خیال میں اے آئی نے تعلیم کے شعبے میں کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں؟ صدف, اے آئی نے تعلیم کے شعبے میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کی ہیں. دو طرح سے اے آئی کو استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت تعلیم کے شعبے میں, ایک مثبت اور ایک منفی. دونوں اثرات ہوتے ہیں, کسی بھی کوئی بھی چیز جب نئی آتی ہے تو اس کے دو طرح کے اثرات ہوتے ہیں, مثبت اور منفی. مثبت اثرات کی اگر بات کی جائے تو یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. بہت سارے ایسے کام جو ہمیں پہلے کرنے میں ہفتے دن اور گھنٹے لگتے تھے وہ اب منٹوں میں ہو جاتا ہے. اگر میں تدریس کی بات کروں یا ٹیچنگ کی بات کروں تو لیسن پلانز بنانا, ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کرنا, پھر ان ایکٹیویٹیز کو الائن کرنا ٹاپک کے اکارڈنگ, اور ڈیفیکلٹ ٹاپکس کو بچوں کو انڈرسٹینڈ کروانا, یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ کافی ہیکٹک تھیں. اب ان چیزوں میں بہت آسانی ہو گئی ہے. لیسن پلانس تو چند سیکنڈز میں بنے ہوئے مل جاتے ہیں. پھر فار ایگزامپل مجھے بچوں کو انگلش کا کوئی بھی ٹاپک پڑھانا ہے, ٹینسز کروانے ہیں یا ایڈجیکٹیوز پڑھانے ہیں, تو چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ سے یا کسی بھی اے آئی ٹولز کی ہیلپ سے میں اسے 3 طرح سے 3 انداز میں کریٹ کروا سکتی ہوں لیسن پلانس, ایکٹیویٹیز, فل ان دا بلینکس, اور بالکل بچوں کو انوالو کرنے کے لیے, انگیج کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کروا سکتی ہوں. پھر بڑی بڑی بکس کے ہم سمریز سے کریٹ کروا سکتے ہیں. ہم ویب سائٹس کا لنکس دے کر ان ویب سائٹ سے ڈیٹا سمرائز کروا سکتے ہیں اے آئی ٹولز کی مدد سے. تو بہت آسانی ہو گئی ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے کہ وہ جو ڈیفیکلٹ ٹاپکس ہیں یا کچھ ایسی کویشچنز ہیں جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ سے ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بہت ہی آسان بنا کر یہ پیش کر دیتا ہے.
لیکن اگر اس کے منفی اثرات کی بات کی جائے تو ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے اسٹوڈینٹس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو تھوڑا کم کر دیا ہے، کیونکہ اب اسٹوڈینٹس نے اس پہ بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دیا ہے. بس وہ جو تھوڑا بہت دماغ استعمال کر لیتے تھے اس کا کام بھی انہوں نے مطلب اب چیٹ جی پی ٹی کو دے دیا. ٹھیک ہے، جی تو جی بالکل یہ چیز مجھے تھوڑی الارمنگ بھی لگتی ہے کہ ہماری جو سوچ ہے، جو ہمارا ذہن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لامحدود صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. لیکن یہ صلاحیتیں ہم تبھی بروئے کار لا سکتے ہیں، انہیں استعمال کر سکتے ہیں جب ہم انہیں ایکٹیو رکھیں، اپنے دماغ کو استعمال میں لائیں. تو اگر ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے صرف اے آئی پر تو اپنے دماغ کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکیں گے جس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم دماغ اور اے آئی دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر اس سے کام لیں گے تو ہم بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. اچھا، ایسے کہا جا سکتا ہے کہ تبدیلیاں تو بے شک آئی ہیں اے آئی کی وجہ سے، لیکن جو ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے تو بہترین ہے، لیکن جو لیزی ہیں یا جن کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے ان کے لیے میں بھی یہ تھوڑا منفی ہوگا نا. ان کے ہاں لیے مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، بالکل. وہ سہل پسندی کا شکار ہوتے ہیں آلریڈی اور اپنے دماغ کو کم استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان ایکٹیو رہتا ہے، پیسیو موڈ میں رہتا ہے. تو اب وہ مزید پیسیو ہو جائے گا تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اوکے، یعنی کہ کیا اے آئی طلبائی پڑھائی کو آسان بھی بنا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل. لیکن جی میں یہ کہنا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ بنا رہا ہے، لیکن ہم ان بچوں کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں اے آئی کے ٹولز کے حساب سے جو بچے پڑھنے میں تھوڑے سست ہیں، لیزی ہیں، یا پھر ان کو توجہ کم ہے پڑھائی کی طرف نا؟ جی، ان کو موٹیویشن کے ذریعے سے اور کنٹینیوس سپرویژن کے ذریعے ہم ان کی جو سمجھ بوجھ ہے، ان کا جو اے آئی کا استعمال ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ایون ہم خود اے آئی سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ تھوڑی سلو لرنر ہیں، یا پڑھنے کا اتنا ان میں شوق نہیں ہے، تو میں کیسے اپنے تدریس کو انٹرسٹنگ بنا سکتی ہوں ان بچوں کے لیے، یا ان بچوں کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز مجھے بتاؤ کہ جن کے ذریعے میں ان بچوں کی سمجھنے کی صلاحیت کو، ان کے اندر پڑھنے کا، چیزوں کو یاد کرنے کا شوق پیدا کر سکتی ہوں. تو اس میں اے آئی ہمیں اس میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے. یعنی کہ یہ بچے کے لیے ہو سکتا ہے نقصان دہ، لیکن ایز اے ٹیچر اگر جو بچہ تھوڑا سست ہے یا پڑھائی میں کمزور ہے اس کو یہ اے آئی کے ذریعے لے چل سکتی ہے، مطلب اس کو بالکل. اچھا بچوں کے لیول کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، میں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہی کہوں گی کہ جیسے تو جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے یا جو انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ میں اگر نہیں پڑھوں گا یا تو میرے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. لیکن ان میں بھی کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب وہاں پر ٹیچرز اور پیرنٹس نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر کے، اپنے ساتھ انگیج کر کے. وہ جو ایج ہوتی ہے نا ٹین ایج، وہ تھوڑی کمپلیکس ایج ہوتی ہے، وہاں پر بچوں کو سمجھنا، ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے. لیکن ٹیچرز اور پیرنٹس اگر کوشش کریں تو وہ یہ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو ان کے ڈیفیکلٹ ٹاپکس کو لے کر اے آئی کے ذریعے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. کہ غزالہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ استاد ایک لیزی سست بچہ یا جو پڑھائی میں کم ہے اس کو لے کے جا سکتا ہے اے آئی کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے علاوہ یہ استاد کے کون سے طریقے میں بہتری لا سکتا ہے؟ دیکھیں، اے آئی ٹیچرز کی ٹریننگ کو بہتر بنانے میں بہتری لا سکتا ہے، لیکچر ڈلیور کرنے میں، ٹھیک ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے. کوئی ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ایک ٹاپک ہے، لائک فار ایگزامپل جرمینیشن آف سیڈ ہے. میں کسی بھی اے آئی ٹول سے ہیلپ لے سکتی ہوں کہ جرمینیشن آف سیڈ کو ایک آسان طرح سے، میرے پاس گریڈ 3 کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے انہیں جرمینیشن آف سیڈ پڑھانا ہے، تو مجھے
ایک لیسن پلان کریٹ کر کے دو جو کہ انگیجنگ ہو, انٹرسٹنگ بھی ہو, اور 3 کلاس کے اسٹوڈینٹس کے لیول کا ہو. ٹھیک ہے, وہ آپ کو لیسن پلان بالکل کریٹ کر کے دے گا. دین آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے 2 to 3 ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر کے دو کہ جن میں میں بچوں کو انوالو کروں گی تو وہ جرمینیشن آف سیڈ کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک کلاس میں کچھ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو تھوڑے شرارتی ہوتے ہیں یا وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے. اب میں اسے یہ کہوں گی کہ میرے پاس 3 ایسے اسٹوڈینٹس ہیں جن کی ایج 11, 12 اور 13 سال ہے اور وہ اس ٹاپک میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں, تو مجھے 3 ایسے طریقے بتاؤ کہ میں ان اسٹوڈینٹس کو اس ٹاپک میں یا اپنی کلاس میں انگیج کر سکوں. ٹھیک ہے, یہاں پر اے آئی کا استعمال لامحدود ہے, ہم کسی بھی طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہمارا جو بھی پوائنٹ ہو مائنڈ میں ہم اسے بتا کر اسے کلیئر کر سکتے ہیں. ہم پکچرز کریٹ کروا سکتے ہیں, بچے پکچرز کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں چیز کو, کسی بھی ٹاپک کو. تو ہمارے پاس ایسے اے آئی ٹولز ہیں جن کی ہیلپ سے ہم ویڈیوز کریٹ کر کے اسٹوڈینٹس کو انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں, کوئی بھی ٹاپک پکچرز کریٹ کروا کے انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں. تو وہ میں نے کہا نا کہ آپشنز تو لامحدود ہیں, ان لمیٹیڈ ہیں ہمارے پاس. یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنے دیر تک اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور اپنی پڑھائی میں, اپنی تدریس میں, اپنی ٹیچنگ میں بہتری لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جی جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ اگر ٹیچر چاہے تو اے آئی ٹول سے بہت اچھی طریقے سے اپنے جو طلباء ہے اس کو پڑھا سکتا ہے, اور کمزور طلباء کو بھی لے کے چلنا ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل. جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ فرسٹ آف آل انہیں کو پہلے اہمیت دیتا ہے, اس کے بعد جو ماشاء اللہ سے انٹیلیجنٹ تو ویسے ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ, ان کو صرف تھوڑا گائیڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل. جی غزالہ, کیا آپ اے آئی کی مدد سے ذاتی نوعیت کی تعلیم ممکن ہے؟ ذاتی نوعیت کی تعلیم کس قسم کی, مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, تھوڑا سا ایکسپلین کریں. مطلب اگر ہم پڑھائی سے ہٹ کر اپنی نالج کی کوئی باتیں کرنا چاہیں یا کوئی مشورہ لینا چاہیے یا کوئی چیز ہے, اس میں اے آئی مدد کر سکتا ہے اسٹوڈنٹس کی یا میں بھی کسی بھی ٹیچرس کی, یا جو آگے جا کے فیوچر میں کچھ کرنا چاہ رہے ہو, ان کو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں یا اے آئی کے ٹول استعمال کر لیں. صدف, ڈیلی روٹین میں اگر ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے ہم چیٹ جی پی ٹی سے بات کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمیں ٹائم مینیج کرنے میں ایشو آتا ہے, ہمیں ہم کچھ ٹاسک کرنے کے لیے اسے ڈیلے کر رہے ہیں, پروکریسٹینیشن جسے کہتے ہیں, اس کو سالو کرنے کے لیے ہم چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ لے سکتے ہیں. ایون مجھے لیپ ٹاپ میں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے تو میں چیٹ جی پی ٹی سے کہتی ہوں کہ مجھے یہ چیزیں بتاؤ. ہم اپنی جو بجٹ ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ لے سکتے ہیں. تو یس, اے آئی ہماری پرسنل لرننگ کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہے. اوکے, اچھا غزالہ مجھے بتائیں, کیا اے آئی ہوم ورک اور اسائنمنٹ میں طلباء کی مدد کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری بڑی بیٹی 3 کلاس میں ہے. جب سمر ویکیشن سٹارٹ ہوئی اور ان کو سمر اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی تو اس نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ اس کی پکچرز بنا کر اے آئی ٹولز کو دینا شروع کر دیں کہ مجھے یہ سالو کر دو, یہ سالو کر دو. تو بالکل ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتا ہے. تبھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے اسٹوڈینٹس لیزی ہو جائیں گے اگر وہ بہت زیادہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیں گے. تو پھر میں نے اس سے مطلب اس کو منع کر دیا کہ نہیں, سمر ویکیشن مطلب اسائنمنٹس کے ٹائم پہ آپ نے اس کی ہیلپ نہیں لینی انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی چیز اتنی ڈیفیکلٹ ہے کہ جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جہاں ہم نے اپنے برین کو یوٹیلائز کرنا ہے وہاں ہم اپنے برین کو یوٹیلائز کرو, لائک پلس اینڈ مائنس اور جو ڈویژن سب اس کے ملٹیپلیکیشن کے کویسچنس ہیں تو وہاں پر اپنے برین کو یوٹیلائز کریں نا. اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے تب آپ اے آئی ٹولز کی ہیلپ لیں, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. یہی بات میں پھر سے دہرانا چاہوں گی مس غزالہ کہ واقعی کیا اے آئی استعمال کرنے سے بچے نقل کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا؟ بالکل بڑھ جاتے ہیں, بالکل بڑھ جاتے ہیں. بچوں کے پاس بہت سارے طریقے ہیں, اب آسان طریقے کسی بھی مشکل سے نکلنے کے.
ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ چانسز ہیں یہاں پر. وہاں ہمیں بچوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس کو کس لیول تک یوز کرنا ہے اور اس کی کیا لمٹس ہیں, کیا باؤنڈریز ہیں. اوکے. اچھا غزالہ آپ بتائیں استاد کو AI استعمال کرنے کے لیے کن مہارتوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اے آئی استعمال کرنے کے لیے ایز سچ کسی مہارت کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو استعمال کرنا شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, جسٹ آپ میں پیشن ہونا چاہیے اس کو یوز کرنے کا, اس کو یوٹیلائز کرنے کا. باقی اے آئی ٹولس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے. پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو چیٹ جی پی ٹی ہے, سب سے پہلے اس کو استعمال کرنا شروع کریں. اس سے کسی بھی قسم کی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. ایون وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کون کون سے اے آئی ٹولس کو ایز اے بگنر یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مشکل نہیں ہے, بس اس کو استعمال کرنا شروع کرنا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ اے آئی کو مؤثر انداز میں اپنانے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں, ہر شعبے میں تبدیلی اور بہتری کے وہ ہوتے ہیں, اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں تو بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے. تو یس, ہمارے جو ینگ جنریشن ہے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں, وہ اس قابل ہیں کہ اے آئی کو استعمال کر سکیں. جسٹ انہیں رائٹ ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے سربراہان اللہ والا کی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ ہمیں رائٹ ڈائریکشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جی بہتری کی ضرورت ہے, بالکل ہے. اور ہم سب تیار بھی ہیں اے آئی کو سیکھنے کے لیے. جسٹ ایک موٹیویشن اور جو کہتے ہیں نا پاتھ وے, اس کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا غزالہ آپ کو اے آئی استعمال میں سب سے بڑی چیلنج کیا ہے؟ یعنی کہ اگر اے آئی کو یوز کرتے رہے تو اس میں سب سے بڑی مشکلات یا چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں ہمارے لیے؟ صدف ایسا ابھی تک مجھے کوئی اے آئی کے یوز میں کوئی چیلنج نہیں آیا. سم ٹائم ہمیں اپنی بات سمجھانا نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کس طرح سے, تو ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کچھ کر دیتا ہے. بٹ ایسا کوئی بڑا چیلنج مجھے نہیں فیس کرنا پڑا. جو چیلنج فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ جسٹ انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں, ادروائز ایسا کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں غزالہ, اے آئی کے استعمال سے طلباء کی جو رازداری اور ڈیٹا کی حفاظت کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی ہوں, لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ سب جو یوزرز ہیں ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم بہت ساری افواہیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ چیٹ جی پی ٹی اپنا ڈیٹا فلاں کو دے دیا, اس کو دے دیا, اس کو دے دیا, تو ایک لمحے کے لیے ہم ڈر بھی جاتے ہیں. لیکن میں اس میں یہ کہوں گی کہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور ہمیں گو ود دا فلو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہماری جو پرائیویسی ہے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں. لیکن جو میرے استادوں نے مجھے بتایا ہے, جو میرے فیسیلیٹیٹرز نے مجھے بتایا ہے, وہ یہی ہے کہ ہر انسان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے. پھر بھی میں دیکھنے والوں کو یہ ضرور کہوں گی کہ اپنا بہت پرسنل ڈیٹا نہیں دیں, چاہے وہ ایک اے آئی ٹول ہی ہے. ٹھیک ہے, تو بس ایک لمٹ تک اس کو استعمال کریں. اچھا مجھے بتائیں غزالہ, مستقبل میں اے آئی تعلیم کے شعبے کو کس حد تک تبدیل کر سکتا ہے؟ کوئی حد نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں تعلیم کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, شاید آنے والے وقت میں ہم یہ جو کتابیں ہیں, جو کاغذ سے بنی ہوئی کتابیں ہیں, ان کو بھی کھو دیں. ٹھیک ہے, اور ٹوٹلی ہم ٹیکنالوجی اور ٹولز کے اوپر آ جائیں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے.
अच्छा। अच्छा मुझे बताएँ गज़ाला क्या एआई उस्ताद की जगह ले सकता है या सिर्फ़ उनके मावन साबित होगा? उसके लिए फ़ायदेमंद साबित बिल्कुल होगा? उस्ताद की जगह नहीं ले सकता। एआई एक टूल है जो कि उस्ताद का मददगार है, लेकिन एक उस्ताद का अपने तालिब इल्म के साथ जो रिश्ता होता है, जो उनसियत होती है, जो कनेक्शन होता है, एआई बिल्कुल उसकी जगह नहीं ले सकता। अगर आप एक रोबोट को भी खड़ा कर दें क्लासरूम में तो वो पढ़ा तो देगा, लेक्चर तो डिलीवर कर देगा, लेकिन वो जो जज्बात हैं जो एक उस्ताद अपने तालिब इल्म के लिए रखता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके गेस्चर से जो अंदाज़ा होता है उसे कि मेरा स्टूडेंट किस लेवल पर है, वो किस परेशानी का शिकार है, एआई उस तक नहीं पहुंच सकता। ये उस्ताद को रिप्लेस नहीं करेगा, ये उनका मददगार साबित होगा। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएँ गज़ाला के वालिदैन बच्चों की तालीम में एआई के मुस्बत इस्तेमाल को कैसे फ़रोग़ कर सकते हैं? पहले वालिदैन खुद सीखें और फिर बच्चों को गाइड करें। जब तक आपको खुद पता नहीं होगा कि एआई क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, टूल्स क्या हैं, तो आप अपने बच्चों को कभी गाइड नहीं कर सकते। फिर आपके बच्चे आपके लिए खतरनाक साबित होंगे, ठीक है? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे वालिदैन को नहीं पता इस चीज़ का, तो वो उसको देखिए बच्चे तो बच्चे हैं ना, उनके दिमाग इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, तो वो उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब वालिदैन को चाहिए कि वो अपने आप को अपडेटेड रखें ताकि वो मनफ़ी और मुस्बत इस्तेमाल में फ़र्क अपने बच्चों को बता सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर गज़ाला आपको तालीम निज़ाम में एआई से मुतल्लिक़ एक तब्दीली लाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं तमाम टीचर्स को एआई टूल्स का इस्तेमाल लाज़मी सिखाऊँगी और उसे लाज़मी करार दे दूँगी। ओके। अच्छा गज़ाला आप आखिर में हमारे स्टूडेंट, उस्ताद या वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? कोई देना चाहें तो प्लीज़। मैं सबको, अपने देखने वालों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि जब भी माशरे में कोई तब्दीली आती है तो उससे घबराने की बजाय उसको एक दफ़ा इस्तेमाल करके उसको सीखने की कोशिश किया करें, बजाय उससे डरने के उसको अपना दोस्त बनाने की कोशिश किया करें। तभी आपको ये पता चलेगा कि वो किस लेवल तक का काम कर सकती है। तब्दीलियों से और जिद्दत पसंदी से घबराएं नहीं, बल्कि इसको इस्तेमाल करें, वरना हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं और दुनिया से, तो हम मज़ीद पीछे रह जाएंगे। अगर वालिदैन और असातिज़ा को टेक्नोलॉजी का, एआई का इस्तेमाल पता होगा तो ही वो अपने बच्चों और अपने तालिब इल्मों को बेहतर तौर पर उसे समझा सकेंगे और उन्हें गाइड कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। गज़ाला आप एक उस्ताद हैं तो उस हवाले से आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहें? मतलब बिल्कुल, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि देखें, आप जिस भी उम्र से आपका ताल्लुक, जिस भी उम्र के जिस भी हिस्से में आप हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप आज भी सीखना शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कोई महारत है, चाहे वो एआई का इस्तेमाल है, कोई भी नई चीज़ है, तो सीखने से घबराएं नहीं, लेकिन छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर उसको शुरू कर दें। जी गज़ाला बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे ख़यालात और अच्छी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ अपनी कीमती वक़्त गुज़ारा और मस्नूई ज़हानत एआई की तालीम पर असरात के हवाले से नहायत मुफ़ीद मालूमाती और मुफ़ीद ख़यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से हमें ये सीखने का मौका मिला है कि एआई के मैदान में नए इम्कानात पैदा कर रही हैं। अगर इस टेक्नोलॉजी को ज़िम्मेदारी, समझदारी और अखलाकी असूलों के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो तुलबा, उस्ताद और पूरी तालीमी निज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इंटरव्यू की मालूमात दिलचस्प रहा होगा और अगले प्रोग्राम में नए मौजू, एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।